اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آل درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار، حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار، جان سے پیارا راج دلارا، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرشار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کیا میری آواز صحیح طور پر آ رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گی، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ناظرین کرام، پورے پاکستان میں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے گاؤں محلے دیہات میں، چھوٹی بڑی گلیوں میں، آپ تمام ہی لوگوں کو، اور اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات جو پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو آپ کی بہن اور بیٹی رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خوشگوار روایت کہ ماہ ربیع الاول کے 12 دن خصوصی طور پر رحمت للعالمین نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی نشریات کو لیے آپ کی بہن اور بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر ہماری کوئی عزت ہے، اگر کوئی مقام ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے۔ ہمارا تو ایمان ہے نبوی ہدایات پر عمل کرنا، کیونکہ نبوی ہدایات وہ ہیں جو قرآنی تعلیمات ہیں۔ لیکن صرف ہم مسلمان ہی نہیں ناظرین کرام، کیا وجہ ہے کہ ہم امتی ہیں، لیکن دنیا بھر میں چاہے جتنے بھی مذاہب ہوں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، انہیں سراہتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دنیا میں مبعوث ہوئے، جب انہیں نبوت دی گئی، تو یہ دنیا ناظرین کرام ایک عجیب تاریک دنیا تھی۔ ظلم و ستم، ناانصافی، حق تلفی، جبر، تشدد، یہ عام چیزیں تھیں۔ خدا خوفی نام کی نہیں تھی۔ جب خدا خوفی نہ ہو، جب خود کو پیدا کرنے والے کے لیے دل میں محبت نہ ہو، تو پھر کوئی کام صحیح طریقے سے کیوں کیا جائے گا؟ توحید بیزاری ایک عام چیز تھی۔ اخلاق، شرافت، یہ دور دور تک نہیں دیکھے جاتے تھے۔ اگر کوئی کام اچھے سے کر رہا ہے تو وہ کسی کی محبت یا خود کو بنانے والے کی محبت میں یا خوف میں نہیں کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت لوگ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں مول لیتے تھے، اور وہ دشمنیاں زندگی بھر چلتی تھی، اور ایسی دشمنیاں ہوتی تھیں کہ وہ جنگ و جدل میں تبدیل ہو جاتی تھیں، سالہ سال چلتی تھیں، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن، یعنی نسل در نسل دشمنیاں آگے بڑھتی رہتی تھیں اور کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ ہمدردی، محبت، اخوت، یہ وہ الفاظ ہیں نا جو ہم آج کل یا ہمیشہ کہتے بہت ہیں، اور ہم میں سے اچھا اسی کو کہتے ہیں جس میں ہمدردی بہت ہو، اخوت بہت ہو، بھائی چارہ بہت ہو، عاجزی بہت ہو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا آغاز ہوا، جب وہ دنیا میں مبعوث ہوئے، اور پھر خاص طور پر وہ وقت جب انہیں نبوت ملی، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آج ایک اچھے انسان میں ہیں، اس وقت اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ناظرین کرام قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عرب اور عجم میں انقلاب برپا کیا۔ عدل اور انصاف، جسے بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر عدل اور انصاف نہ ہو، تو عدل اور انصاف کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر شروع کیا، اسے پروان چڑھایا۔ حقوق کی ادائیگی، یعنی ایک انسان کا حق کیا ہے، یا کسی انسان کا حق مارنا کتنا غلط ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو بتایا۔ احترام انسانیت، جب انسان خود کا احترام نہ کرے تو وہ سامنے والے کا کیا احترام کرے گا؟ جب اسے اپنی رسپیکٹ، جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جب اس کا خیال نہ ہو تو وہ کسی اور کا احترام کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احترام انسانیت کا درس دیا، وہ اگر ہم پڑھ لیں، وہ سیکھ لیں، تو ہم اپنی بھی اور اپنے سامنے والوں کی، ارد گرد والوں کی بھی امپورٹنس کو، ان کے احترام کو سمجھ جائیں گے۔ ناظرین کرام، قتل و غارت گری ایسی عام تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ اگر فلاں شخص نے کئی قتل کیے ہیں تو وہ سب سے بہادر شخص مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا فلاں نے اتنے قتل کیے ہیں، اس سے ڈر کر رہو، اور اس قتل و غارت گری کرنے والے شخص کی عزت کا کہا جاتا تھا۔ لوگ خوف میں مبتلا ہو کر ہی صحیح، لیکن اس شخص کی عزت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اور جس طرح ہدایات دیں، جس طرح مثالیں قائم کی کہ اپنی عزت اور مقام بنانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل نہیں، بلکہ کہا کہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ قتل و غارت گری اس زمانے میں جتنی عام تھی اسے روکا۔ پھر ناظرین کرام، ایک سب سے اہم بات، عورت، اس وقت نہ عورت کا کوئی مقام تھا، نہ اس کی کوئی اوقات تھی۔ اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے کبھی دیکھا نہیں جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآنی تعلیمات اور ہدایات کے ذریعے ہی نہیں، زندگی میں ایسی مثالیں قائم کیں
کہ صرف وہ عورت نہیں جو گھر میں ہے بلکہ وہ عورت جو باہر کام کر رہی ہے, جو معاش کا ذریعہ بنا رہی ہے, اسے عزت دی اور ایسی عزت دی کہ اپنے گھر کی اسے عزت بنایا. ایسی خواتین کو, اپنی بیٹی کو, اپنی ازواج کو, اپنے گھر کی, اپنے ارد گرد کی اور پوری امت کی خواتین کو وہ مقام دیا کہ ماں کے, عورت کے پاؤں کے نیچے جنت کو تشبیہ دی گئی. تو عورت کا مقام. پھر غلاموں کی اگر بات کی جائے تو غلاموں کا یہ حال ہوتا تھا ناظرین کرام کہ کوڑیوں کے عوض, چند کوڑیوں کے عوض ایک انسان اسے دوسرے انسان کو بیچ دیتا تھا, اور وہ مالک جو غلام پر زیادہ تشدد کرتا, جیسے قتل و غارت گری والے شخص کو جو سب سے زیادہ قتل کر رہا ہے اسے عزت دی جا رہی ہے, تو یہاں یہ بھی ہوا کرتا کہ جو اپنے غلام پر زیادہ تشدد کرتا یا روب جھاڑتا اسے سب سے بہترین مالک جانا جاتا تھا. غلاموں کو عزت سے نوازا, غلاموں کے لیے برابری کے احکامات دیے گئے, برابری دکھائی گئی. اور یہ وہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یقیناً ہم سب جانتے ہیں, ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن یہ ریویژن ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں اب ہم میں لوٹ کر آ رہی ہیں. ابھی ہم پردہ ڈال دیتے ہیں, ہم نیوز میں اکثر دیکھتے ہیں کہ فلاں نے چھوٹی بچی پر تشدد کیا, گھر میں زد و کوب کیا, خاتون فلاں گھر میں کام کرنے والی تھی جسے اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی, یا اپنے گھر میں کوئی کام کرنے والا شخص ایسا تھا کہ غصے کی حالت میں اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ جان سے چلا گیا. یہ عام خبریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ایسے کر نہیں سکتے. جو آپ کھائیں وہ آپ کا غلام کھائے, جو آپ پہنے وہ پہنے, جیسی آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ نے چیز دی ہے آپ ویسی ہی اس تک پہنچائیں. ہم بالکل وہ تو نہیں کر پا رہے ہوتے جیسے احکامات ہیں, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچ جائیں. تو غلاموں کو عزت سے نوازا, ان کی برابری کے احکامات جاری کیے, جو اس وقت کے لیے بہت بڑی بات تھی, کیونکہ اس وقت تو غلاموں کی حیثیت تھی کہ آپ نے اپنا کام پورا کیا اور پھر کچھ زیادہ پیسے ملے تو دوسرے کو بیچ دیا, پھر آپ نے ایک اور غلام خرید لیا, پھر اپنا وہ غلام کسی اور کو بیچ دیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. ایک انسان جو غلام پیدا ہو گیا وہ اپنی پوری زندگی اسی طرح خرید و فروخت میں, غلامی میں گزار کر مر جاتا تھا. یتیم اگر کوئی ہو گیا اس وقت تو اس کے حالات یہ کر دیے جاتے تھے کہ اسے ایک عجیب و غریب سی نظر سے دیکھا جاتا تھا. عزت دینا تو دور کی بات ہے, اس پر کوئی دست شفقت بھی نہیں رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں, اور ہم اکثر ٹرانسمیشن میں ذکر کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا, بلکہ یتیموں کو اپنی اولاد جیسا درجہ دیا. نہ صرف ان کی تعلیم اور تربیت پر وقت محنت کی, بلکہ ان کو ایسی جگہ پر پہنچایا کہ انہوں نے پھر جنگیں لڑیں اور جنگیں جیتیں. ناظرین کرام, ایثار, قربانی, خلوص, وفاداری, یہ وہ لفظ ہیں یا وہ مزاج ہیں, ہمارے مزاج و فطرت کا حصہ ہے نا. اگر کوئی قربانی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے, لوگوں کے لیے بہت کام کرتا ہے, جسے اب ہم سوشل ویلفیئر کہتے ہیں, تو یہ اب ہماری فطرت کا حصہ. ہم کہتے ہیں فلاں شخص بہت عظیم ہے. عبدالستار ایدھی ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سوشل ویلفیئر کرتے تھے. یہ جو جذبہ ہے سوشل ویلفیئر کا, یہ شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس لیے آج بھی ایسے کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی جاتا ہے, اور پھر اللہ کے ہاں اسے پسند بھی کیا جاتا ہے. اور وہ کوئی ایک خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شخصیت میں سے ہم اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی ایک چھوٹی ذرہ برابر کوشش بھی کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں تو آپ کو کہیں پہنچا دینا ہے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن اس جہان میں بھی آپ کا مقام, آپ کی عزت کا وعدہ کیا گیا ہے. ناظرین, سب سے جو اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زندگیوں پر احسان کہیں گے وہ یہ کہ احسانات خداوندی سے ہمیں وہ چہرہ دکھایا, ہمیں وہ جگہ دکھائی کہ کیسے یہ چیز فلاں چیزیں ہمارے اوپر احسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا
रिश्ता टूट गया था उसे दोबारा जोड़ा। और आज इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में मैंने तो एज अ स्टूडेंट जो कुछ चीज़ें पढ़ी सीखी वो आपके साथ शेयर की, अपना भी रिवीजन किया और आपका भी। लेकिन जब एक ब्रेक के बाद उलमाए कराम यहाँ पर इंशाअल्लाह मौजूद होंगे तो उनसे पूछेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी इस दुनिया में आने के बाद दुनिया का चेहरा कैसे बदल गया, एटमॉस्फेयर अगर हम लफ्ज़ यूज़ करें तो वो कैसे बदल गया, क्योंकि यकसर सब कुछ तब्दील हुआ है। आज की ट्रांसमिशन का मौजू इंशाअल्लाह यही रहेगा। हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़, खूबसूरत आगाज़ किया सैयदा कौसर ने और फौजिया खादिम ने बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ, उनका शुक्रिया। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे इंशाअल्लाह तो उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर बढ़ेंगे। तकरीरी मुकाबला होगा, बहुत कुछ इस खूबसूरत ट्रांसमिशन रहमतुल्लिल आलमीन में जो आप देख सकेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न पर रोज़ाना रात 9 बजे से 11 बजे तक, यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमतुल्लिल आलमीन। और आज यकुम रबीउल अव्वल, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन का दूसरा रोज़, क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। सबसे पहले तो इस ट्रांसमिशन से मुतालिक जितने भी लोगों ने पाकिस्तान भर से हमें फ़ीडबैक दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितने पैगामात हैं जो आपने डायरेक्टली मुझे भेजे वो तो मुझे मौसूल हो गए, लेकिन मेरी टीम को भी जो जो आपने चीज़ें बताई, जो जो आपने रिव्यू दिया अपना, वो हम तक पहुंचा और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। लेकिन ये सहरा जो है वो सजता है वाकई, क्योंकि ये कोशिश और ये खुलूस नियत के साथ ये कोशिश की जाती है पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से, जहाँ जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। सियासी मामलात देखें या दूसरे बहुत सारे मामलात देखें, शोबिस की चीज़ें हों या और कुछ, शोर व गुल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी हैं और रेटिंग नंबर 1 मकसद है, तो हम सब जानते हैं, टीवी का भी और तमाम लोगों का भी। लेकिन आप लोग रुकते हैं ये देखने के लिए, रुकते हैं ये खूबसूरत गुफ्तगू सुनने के लिए, और आपका दिल यहाँ रुक जाता है तो हमारा दिल यहाँ खुश हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कोशिश को, जो खूबसूरत कोशिश पाकिस्तान टेलीविज़न ने की है, आप सराह रहे हैं, वो पैगामात हम इन तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये जो हमारा सेगमेंट है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा पसंदीदगी और तारीफ़ी मैसेजेस भेजते हैं उलमाए कराम से गुफ्तगू, और आज जिस तरह इब्तिदाइया में हमने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो वो वक्त ऐसा था कि तारीक तरीन दौर था। इंसान एक दूसरे का दुश्मन था, जो दुश्मनियाँ साल साल चलती थी। औरत का कोई मकाम और इज़्ज़त नहीं था, ग़ुलामों की कोई इज़्ज़त नहीं थी, बराबरी तो दूर की बात, उनको कौड़ियों के दाम बेच दिया जाता था। और सारे मामलात ऐसे थे कि जो सबसे जालिम है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत की जाए। इन तमाम मामलात को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि शिकस्त दी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सिर्फ कुरानी तालीमात और नबवी हिदायत से नहीं, बल्कि एग्जाम्पल सेट की, और ऐसी एग्जाम्पल सेट की कि वो आज तक हम जब उन तमाम खुसूसियात में से जिनके हम नज़दीक भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर एक खुसूसियत या एक ख़ासियत भी हम अपनाने की कोशिश भी करते हैं तो हमें बेहतर इंसान समझा जाता है इस दुनिया में, और फिर यहाँ भी भला होता है और फिर वहाँ तो भले का वादा है। तो हम जानते हैं ये सब, लेकिन उसके बावजूद ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, कहाँ पीछे रह गए हैं, उसके रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, जिसकी इस ट्रांसमिशन में हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। उलमाए कराम जो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम शख्सियात हैं, जाने माने चेहरे हैं। आप सब इनकी बातों को पसंद करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आपका तारुफ़ करवा दें, सबसे पहले दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता मुतादिद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। कनाडा की जानिब से अपनी किताब पर
एम्बेसडर ऑफ पीस का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम एक बार फिर आपको। मारूफ स्कॉलर तिब और हिकमत के शोबे से वाबस्ता है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मारूफ आलिम दीन है, दिलनशीन अंदाज़े गुफ्तगू है, आप इनकी बातों को बहुत पसंद करते हैं। मुफ्ती फजल सुभान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ही शख्सियात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और मेरे बहुत प्यारे भाई, बहुत मारूफ मशहूर नाथवा शहरियार तारिक भाई, जिन्हें हम प्यार से शहरी भाई कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप दोनों शख्सियात और आपकी इजाज़त से अगर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, आपको सबसे पहले मैं ज़हमत देना चाहूँ, बल्कि ज़हमत तो क्या मैं कहती हूँ, इस मौजू पर गुफ्तगू या एक लफ्ज़ भी हमारी ज़ुबान से निकल जाए तो ये तो हमारा भला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अगर हम इस पैराहे में देखें कि जितने अंबियाए कराम आए इस दुनिया में, उनका आना, उसका अगर हम कहें मकसद तो एक ही था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना और फिर यकसर सब कुछ बदलते जाना, एटमॉस्फेयर अगर हम कहें तो कायनात का तब्दील होता गया। उनकी शान से अगर आगाज़ किया जाए कि उनके आने से क्या तब्दीली आई, जो तब्दीली बड़ी आई वो तो उनके आने से आई, तो क्या एटमॉस्फेयर तब्दील हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बाद हम्द व सलात के जो लम्हात हैं ये रबीउन नूर के, ये लम्हात असल में अपने वजूद में तब्दीली महसूस करके दूसरों को मुतासिर करने की दावत देते हैं। और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना की वो ताबीर व तशरीह है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल ये ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन पर कायनात फ़ख्र करती है, रब्बे कायनात भी फ़ख्र करता है। और क्यों ना करे कि ये मुस्तफ़ा हैं, ये चुने हुए हैं, ये भेजे गए हैं बड़े काम के लिए, जिसके लिए कभी तौरेत कसम खाकर इनकी गवाही दे रही है और कहीं ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातब होकर ये बतला रहे हैं कि मेरे बाद जो शख्सियत आएगी याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि ऐसी ज़ात आएगी कि जिसकी हम्द व सना, जिसकी मोहब्बत और जिसकी शक्ल सूरत पर कायनात फ़िदा है। वाह। उसने यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी आज खूबा हम दारन से तो तन्हादारी। अब ये ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैफियत में आ रही है। मेरी बहन, आपका जो बुनियादी सवाल है ना, वो असल में ये है, ये वो है कि ना ये बच्चियों पर रहम करते हैं, ना ये जानवरों पर रहम करते हैं, ना ये रिश्तों पर रहम करते हैं, ना ये सिला रहमी पर, ना बुनियादी अखलाकियात पर, ना माशी तजारती उसूलों पर, ना ज़िंदगियों के अंदर तवाज़ुन क़ुव्वत पर, और ना इंसान की इंसानियत पर। इनकी तो कैफियत यह है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दीन इब्राहीम को भुला दिया, तवहुमात को और तशरीक के पहलू को, शिर्क के पहलू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर लात मनात उज़ा हुबुल असाफ ये वो दुनिया भर के इतने देवी देवता अपनी ज़ात से, अपनी ख्वाहिशों से, अपने इरादों से जगह जगह नस्ब कर दिए। तो अल्लाह ने यह फरमाया कि अगर दो खुदा होते, दो इलाह होते तो लफसदता, फसाद बर्पा होता माशरे में। और इंसान को मुखातिब करके कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ज़ात मुस्तफ़ा अलैहि तहत व सना तो वो है कि जो तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करते हैं, ज़हनों को पाकीज़ा करते हैं, माशरे को पाकीज़ा करते हैं। तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अल्लाह के पैगाम को, जो ख़त्मी मर्तबा थे इनके बाद, ला नबी आबादी, आपने ये बतला दिया कि ये जो रिसालत है इसका बुनियादी मकसद ये है कि खुदा की वहदानियत को और मेरी रिसालत को दिल से तस्लीम करो, वरना तुम मुनाफिकीन में हो गए और पूरी सूरत तुम्हारे लिए होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नूर रहमानी साहब, इसी की कंटिन्यूशन में इस मौजू पर तो ज़ाहिर है गुफ्तगू करनी है, लेकिन अगर एक और सवाल इसके साथ मैं जोड़ दूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हमारे तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, जब अच्छाई की बात आती है, अच्छे अखलाक की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है,
غلاموں کے ساتھ اچھے رویے کی بات آتی ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات آتی ہے، تو وہ بھی اگزامپل دیتے ہیں احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ہم تو امتی ہیں، ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا تو سوال اور حساب بھی بہت بڑا ہوگا، تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کے مسلمان کا ایک بہت بڑا جو قصور ہے، وہ حضور کی ذات کو مان رہا ہے، حضور کی بات کو نہیں مان رہا۔ اگر وہ حضور کی ذات کو بھی مانے اور حضور کی بات کو بھی مانے تو زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر کہیں گے یہ محمد تو غلام ایسا ہے تو خود محمد کیسے ہوں گے۔ اور پھر یہود، اس تاریخ مدینہ کے اندر جائیں تو یہودی، ایک بڑا یہودی عالم یہودیوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور وہ نوجوان یہودیوں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد والے یہاں سے گزرے نہیں ہیں۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اگر محمد والے یہاں سے گزرتے تو راستے میں اتنے پتھر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا نبی پتھر اٹھاتا ہے، محمد والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ راستوں سے پتھر ہٹا دیتے ہیں، زندگی سے پتھر ہٹا دیتے ہیں، مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات ہیں۔ آج ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ جائیں نا اس زمانے تاریخ پر جہاں بچوں کو زندہ دفن کرنے پہ فخر کیا جاتا تھا، جہاں مال لوٹنے پر فخر کیا جاتا تھا، جہاں زمین قبضہ کرنے پر فخر کیا جاتا تھا، جہاں پانی پلانے پر پہلے میں پانی پیوں گا فخر کیا جاتا تھا، اور پھر انقلاب آتا ہے، محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، والضحیٰ واللیل تشریف لا چکے ہیں، انا اعطیناک الکوثر والے تشریف لا چکے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والے تشریف لا چکے ہیں، نبی علم نشرح لک صدرک والے تشریف لا چکے ہیں، جن کی جو چہرہ اوپر اٹھا دے تو قرآن کی آیت آ جائے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک من ترضاہا۔ پوری کائنات آسمان کی طرف اٹھائے قرآن نہیں اترتا، مصطفیٰ ہاتھ باندھ کے چہرہ اوپر اٹھا دے جبرائیل آتے ہیں، مصطفیٰ یہ آپ کا چہرہ ہے جو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، وہی شہر مکہ ہے، وہی مدینہ ہے، وہی عرب کے لوگ ہیں، یہاں رحمت للعالمین آ گئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے پیش کر دیا۔ وہ لوگ جو بچیوں کو کاٹنے پہ فخر کرتے تھے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر میں بھی رحمت آ جائے، کیونکہ محمد رحمت للعالمین رحمت کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر کسی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور آج بچیوں کا باپ فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بچی پیدا ہونے پہ کاٹنے پہ فخر کرتے تھے، آج 3 بچیاں آ جائیں تو باپ وجہ میں آ جاتا ہے کہ اگر میں نے ان کی اچھی پرورش کری، یہ اے عورتوں آج تم پر سلام ہو کہ تم رحمت للعالمین کی امت ہو، اے عورتوں تم پر کرم نوازی ہے کیونکہ تم رحمت للعالمین کی امت ہو۔ آج جس کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، وہ اچھی پرورش کرتا ہے تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تم وہ خوش نصیب ہو، تمہاری وجہ سے میں کل محمد کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ۔ اور وہ لوگ جو کھینچنے پہ فخر کرتے تھے، لوٹنے پہ فخر کرتے تھے، پھر وہی کوئی زر ہو تو ابو ذر بن جاتا ہے، وہ حبشی ہو تو بلال حبشی بن جاتا ہے، وہ عبداللہ ابن قحافہ ہو تو ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، وہ عمر ہو تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، وہ عثمان ہو تو غنی بن جاتا ہے، علی ہو تو شیر خدا بن جاتا ہے۔ پھر زمانہ دیکھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آج بھی در دولت سے زمانہ کھا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آج بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ چکی سیدہ کی چکی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ آج لوگ، وہ لوگ جو پانی پلانے پر فخر گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے، پھر ہم نے دیکھا بدر میں، ہم نے دیکھا احد میں، ہم نے دیکھا حنین میں، ہم نے دیکھا خیبر کے میدان میں کہ گردن زبان کٹ چکی ہے، العطش، پیاس پیاس، صحابی پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ پیاسا وہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں وہ اشارہ کرتا ہے اس کے پاس، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ وصال فرما چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، پیچھے والے کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکا ہے، اور ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت پر چلیں گے تو آپ زمانے میں حکمرانی کریں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی کی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ آج 58 کنٹریز ہیں، اس کے باوجود
باوجود خسارے میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم نے بات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف اکیلے مدینہ میں آتے ہیں، رسول پاک کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں مدینے میں اپنا بازار لگاؤں گا۔ وہ ابو رافع یہودی ہے، یا رسول اللہ وہ ابو رافع یہودی ہے، وہاں ظلم ہے، وہاں سود ہے، وہاں مال کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، یا رسول اللہ وہاں مال پر تسلط کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں مدینے میں بازار لگاؤں گا، کیونکہ آپ نے کہا ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور پھر مدینے والوں نے عجیب منظر دیکھا، رحمت للعالمین بازار میں آئے ہیں، اور آج بازار مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ اس بازار میں چادر لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ مکہ والے آتے ہیں کافر، پہلے جاتے ہیں ابو رافع کے بازار میں، وہاں ظلم ہے، جھوٹ ہے اور سود ہے، پھر آتے ہیں محمد کے بازار میں، یہاں محبت ہے، یہاں پیار ہے، یہاں خلوص ہے، یہاں خیر خواہی کی جاتی ہے۔ اگر یہ 10 روپے کی چیز ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ 10 میں یا 9.5 میں دے دی جائے۔ وہ آتے ہیں کافر ہو کر اور محمد کے بازار سے جاتے ہیں محمدی ہو کر۔ اگر آج ہم حضور کے اخلاق کو اپنا لیں، حضور کے کردار کو اپنا لیں، صحابہ نے تلواریں چلا کے مسلمان نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے اپنے اخلاق کو دکھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ نوجوانوں تم ملت کے پاسباں ہو، پاکستان کے نوجوانوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور حضور تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں علماء بیٹھے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيص، تمہارے پاس وہ رسول اللہ تشریف لائیں۔ تمہیں تکلیف پاکستان میں ہو، تڑپ جاتے ہیں مصطفیٰ مدینہ میں، تم بہت اہم ہو، تمہیں اس پوری کائنات کی اور بالخصوص امت مسلمہ کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، تم پریشان نہیں ہونا، تکلیفیں آتی رہیں گی، مگر یاد رکھنا اگر تکلیفوں پہ صبر کرتے رہو گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ یہ پاکستان ہے جس کا دوسرا معنی بنتا ہے طیبہ مدینہ، وہ مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ثانی ہے، وہاں رسول اللہ رہتے ہیں، یا رسول اللہ کے عاشق رہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سینہ نور سے منور ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان میں تاثیر ہو جائے، اور تم چاہتے ہو زمانے کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اپنے دماغ میں خیر خواہی لیا ہو، اچھا بولو، اچھا سوچو، اچھا کرو، تم اچھے نبی کے قریب ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، اور حضور کی ذات کو ماننے کے ساتھ حضور کی بات بھی مانو۔ مفتی صاحب آپ کے پاس اسی کی کنٹینیوشن میں جو آج کا عنوان ہے اس پر تو گفتگو کریں، لیکن گھروں سے برکت ختم ہو گئی، جس طرح نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے مفتی نور رحمانی صاحب نے گفتگو کی ہے، جو اخلاق ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے ناراضگی، جس طرح ہم نے ابتدائی میں بھی پروگرام کے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جب ان کی نبوت کا دور تھا، جب وہ مبعوث ہوئے اس دنیا میں، تب کی صورتحال جیسی تھی، انفارچونیٹلی آج ہم اپنے ملک کی ہی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہی ہے کہ ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ غلام کے ساتھ، اپنے گھر میں کام کرنے والے کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ایک چھوٹی سی غلطی پر کہ اس کو مار ہی دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، بہت سارے مقامات پر ازواج کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، بچوں کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو چوری شروع ہو گئی ہے، اگر صرف اس شہر کی بات کریں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، ایک شخص نے مجھے ایک لمبا سا خط بھیجا جس میں اس شخص نے اپنے حالات بتائے، اور انہوں نے کہا میں نے کہاں کس تھانے میں FIR کٹوائی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ایک شخص کا شہری بھائی اور آپ تینوں سے بھی مخاطب، 4 دفعہ 1 مہینے میں اس شخص کو لوٹا گیا۔ وہ شخص یہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں کمپنی کی وہ چلاتا ہے، اس نے کہا مجھے 1 مہینے میں 4 بار لوٹا گیا ہے، یعنی میں جو پیسے کماتا ہوں، اس نے کہا موبائل فون رکھنے کی تو حیثیت اور اوقات ختم ہو گئی، لیکن میں جو پیسے کماتا ہوں کسی وہ رائڈ پہ اتار کے وہ میں نے پیسے لیے، مجھ سے 4 بار مجھے لوٹ لیا گیا، کیونکہ ایسی جگہوں پر لوگ جاتے ہیں۔ تو اس غریب بندے نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اب گھر کیسے جاؤں، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں۔ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ذات کو مان رہے ہیں، حضور کی بات کو نہیں مان رہے، انفارچونیٹلی جو اس ملک کے حالات بن گئے ہیں، اس وقت جب ہمارے ہاں سیلاب زدگان کے صورتحال میں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ اس پر مختصر گفتگو اور پھر تفصیلی ہم بریک کے بعد بھی آپ ہی سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔
میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو جو انعامات دیے، جو احسان ہے، اس احسان کو اللہ نے بھی قرآن کریم میں بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ان میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی کو بھیجا، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی، ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کے لیے کیسے تھے، فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جہاں غلاموں کے حقوق کی بات آتی ہے، ایک صحابی رسول اپنے غلام کو مارتے ہیں، فرمایا غیبی آواز سنتا ہوں، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْكَ، پیچھے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ سنو، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہیں جتنا تم اپنے اس غلام پر قادر ہو۔ جو خود کھاتے ہو اس غلام کو کھلانا ہے، جو خود پیتے ہو اس کو پلانا ہے، اور جو خود پہنتے ہو اس کو پہنانا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، میں سبحان اللہ کے ساتھ جزاک اللہ بھی کہوں گی، شکریہ بھی کہوں گی کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، آپ تینوں ہی لوگوں نے۔ ایک وقفے پر جا رہے ہیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ بریک پر جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بریک پر جائیں۔ واپس آئیں گے شہری بھائی کے خوبصورت کلام سے انشاءاللہ۔ ایک بریک پر جا رہے ہیں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جزاک اللہ۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنے
جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغم برا ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ خوبصورت، بہت ہی خوبصورت کلام، اور کیا ہی زبردست انداز ہے شہریار بھائی کا، جزاک اللہ بہت ہی۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ وہ گفتگو جس انداز میں آپ کر رہے تھے اور ہمیں مجبوراً بریک پر جانا پڑا، لیکن میں چاہتی ہوں اسی کو کنٹینیو آپ کریں، وہ انقلاب جو برپا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد قرآن کریم میں بتلائے گئے، یتلو علیہم آیاتی، آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، یزکیہم، دلوں کا تزکیہ کریں گے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک مقصد بعثت فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، سبلائم کریکٹر، اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق کریمانہ بھی نہیں، بلکہ اخلاق عظیمہ۔ وہ اخلاق عظیمہ کیا تھے؟ سلمن قطع، جس سے کائنات میں انقلاب آئے گا کہ اس سے جوڑو جو توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے۔ اس کی مثال سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، جو نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر چکا ہے، کئی صحابہ کو شہید کر چکا ہے، جب صحابہ نے اسے گرفتار کیا، مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا، صبح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سمامہ پر پڑی، آپ پہچان گئے، آپ نے فرمایا یہ ہے تو جانی دشمن، صحابہ کو شہید کرنے والا، لیکن اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، میں اس کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو کھانا کھلاؤ اور میری اونٹنی کا دودھ اس میرے جانی دشمن کو پلاؤ۔ اس کی جب خوب خاطر مدارت کی گئی، آقا نے دوسرے دن آ کر پوچھا ما عندک یا سمامہ، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا آپ مجھے آزاد کر دیں، قدردان پر احسان کریں گے، آپ فدیہ چاہتے ہیں، خطیر رقم دے سکتا ہوں، آپ مجھے قتل کریں گے، بڑے سردار کو قتل کرنے پر آپ کی واہ واہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرے دن آ کر پوچھا، تیسرے دن آ کر پوچھا، اس کا جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، آزاد کر دیا۔ وہ قریبی باغ میں جا کر غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر زانوئے تلمس دے کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ یہ کون سی تلوار چلی تھی؟ یہ اخلاق کی تلوار تھی۔ سمامہ کو مسلمان کر دیا۔ طائف میں پتھروں کی بارش برسانے والے جن کے بارے میں فرشتے نے کہا آپ اجازت دے کچل کر رکھ دیا جائے، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر آج
کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے، تباہی کی دعا کیوں مانگوں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ وہ اخلاق تھے جس سے پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا ہو گئے۔ اخلاق کے انہی پہلوؤں پر احمد قادری صاحب، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد ہے میرا اس دنیا میں آنے کا، وہی پہلو امت کے اندر سے کہاں کھوتے جا رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تمہاری ذات تو وہ ہے جو معیار اخلاق ہے، معیار انسانیت ہے۔ اغیار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں، اور توریت و زبور یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ ناپیں گے تولیں گے تو وزن برابر ہوگا۔ اس لیے وہ بچہ جب جاتا ہے تو وہ راہب یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے یقین کے ساتھ وہی ذات نظر آتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم ہے، اور ان کے ذریعے اخلاق کریمانہ، انصاف، عدل، عورت کو عزت، معاشرت اور لوگوں کے مابین مواخات کا عمل ہوگا، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کے چہرے پر روشنی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق کو اپنا کر چہرے چمکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی پیشانیاں چمکنے لگتی ہیں۔ تو یہ اخلاق کریمانہ پر قربان جائیے کہ ایک دیوانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہیں حضور جا رہے تھے، ہاتھ پکڑ لیا، قبلہ مفتی صاحب میں آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا، ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر گفتگو کر رہا ہے اور مضبوطی کے ساتھ بات کیے جا رہا ہے، مختصر بات کہوں گا۔ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ دیوانہ ہے، کہا قسم خدا کی محمد عقل مندوں کے لیے نہیں، دیوانوں کے لیے بھی اتنا ہی رسول ہے جتنا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اپنا دست مبارک نہیں چھڑوایا۔ آج ہمارا اخلاق کہاں گیا؟ اور عورتوں کے بعد کہ لوگوں ان کے حقوق کے لیے، ان کے عصمت کے لیے، ان کے کردار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تم ان کے حقوق کو اگر تلف کر گو کہ تو قیامت کے دن تم سے ان کے لیے ایسا سوال ہوگا کہ جس پر مجھے خجالت نہ ہو۔ اور یہ عورتیں وہ ہیں جو تمہاری نسلوں کی امینائیں ہیں، اور عزت جب دی عورت کی، مغرب کہتا ہے، معاشرت کی بات کرتا ہے مغرب، تو میں کسی معاشرے کی تکذیب نہیں کر رہا، لیکن مغرب کو بھی میرے رسول نے سکھلایا۔ اور کیا سکھلایا؟ کہ تم تو گواہی کی بات کرتے ہو، ہم تو گواہی کی بات کرتے ہیں کہ پورا مسلم معاشرہ عورت جب نسب کی گواہی دے دے تو پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا عورت کو عزت ہوگی؟ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تو حضور اپنی چادر مبارک کملی زمین پر بچھا کر کہتے میں اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھا رہا ہوں اور میری بیٹی آ گئی، میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ تو ایگزامپل سیٹ تو یہ وہ ہیں کہ جو آج معاشرہ بھول گیا ہے۔ حضور وہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اپنے کپڑوں کو ٹانکے لگا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے، کہا کہ نہیں عائشہ، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنا کام خود نہ کروں۔ اور یہاں تو برا سمجھا جاتا ہے، ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی جناب عورت نے کہہ دیا کہ ذرا برتن ایک چائے کی پیالی دھو دیجئے۔ بہت برا لگتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اپنے دھویا کرتے، جوتے اپنے خود بیٹھ کر کاٹتے یا اس میں ٹانکے لگاتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بات یہ کہ آسمان پر قبلہ مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا، بھائی رحمانی صاحب نے حوالہ دیا، میں عرض کرتا چلوں کہ کسی نے پوچھا حضور کا اخلاق بتائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، کہ کیا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، اور پورا قرآن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ کل میری بہن آپ گفتگو کر رہی تھی نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو مجھے مظفر وارسی صاحب، جو بھائی شریف صاحب آپ نے پڑھا، تو مجھے مظفر وارسی کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ پھر گدڑیوں میں لال دے، جا پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پر ہم، ماضی سے ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ تو یہ وقت ہے، یہ وقت تقسیم کا نہیں ہے کہ ہم عقائد میں تقسیم ہوں،
یہ وقت نہیں ہے کہ ہم زبان کی بنیاد پر تقسیم ہوں، یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ کل لوٹ کر جانا ہے اس نبی کے پاس جس نے اوس و خزرج کو بھی یکجا کر دیا، جس نے مواخات کے اندر لے جا کر انما المؤمنون اخواکی وہ بنیادی اساس رکھ دی، اور کل قیامت کے دن جائیں گے تو حضور اپنی امتیوں پر فخر کرتے ہوئے کہیں گے یہ میرے امتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی شرک و بدعت نہیں کی، جس نے کبھی میرے اصولوں کو فراموش نہیں کیا۔ کیا ہوا تھا؟ جو تبدیلی آئی، جو آپ نے پہلا سوال کیا، اس سے ریلیٹ کر کے ایک جملہ اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو پھینکا نہیں، بت والوں کے قلوب کو مسخر کر کے بدل دیا۔ وہ بت والے خود کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم اسے پھینکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ سب سے بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسکرا کے اپنے گھر والوں کو دیکھو علی، اور مسکرا کر ہر ایک سے ملو، یہاں تک کہ اس مسکراہٹ کے ساتھ رب کی طرف رجوع۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قیامت جو آئی ہے ہم پر آج، کہ آج سیلاب زدگان میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر گفتگو کریں، ربیع الاول کا مہینہ یہ نہیں کہ ماشاءاللہ ہم بیٹھ کر خود کھا لیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ نہیں کہ ہم نعرے لگا کر اپنی زندگی کو یہ سوچیں کہ ہم نے حضور کو خوش کر دیا۔ حضور کو خوش کرنا ہے نا تو آقا کریم کی اس سنت کو لو کہ پیٹ پر ایک پتھر کسی نے دکھایا، حضور نے کپڑا ہٹا کر شکم مبارک کو دکھا کر کہا کہ 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے نور رحمانی صاحب، آپ سے بھی میں چاہوں گی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سیلاب زدگان والا ایشو مدد کیجئے، تو چلے ایک طرف جب ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں نا تو دل تو بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن پھر دل دکھتا بھی تو ہے کہ یہاں سیلاب آیا، ہمارے بہن بھائی ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، مردوں کو دفنانے کے لیے سوکھی زمین نہیں ہے، کھانے کو سوکھی روٹی تک نہیں ہے۔ ہمیں جب پتہ چلا نیوز سے شہری بھائی کہ ٹینٹ چاہیے لوگوں کے لیے تو ٹینٹ مہنگے کر دیے، جب پتہ چلا کہ فلاں والے بسکٹ ہیں کھلے ملتے ہیں لوگ زیادہ خریدیں گے فلاں مارکیٹ سے، وہ مہنگے کر دیے، تو یہ بھی تو ہمارا ہی کرنا ہے، یہ کرنی بھی ہماری ہے، ہم ہی ایسے ہیں۔ پھر چھاپے مارے گئے، یہاں وہ ایک پیناڈول کی گولی جب پتہ چلا کہ ضرورت ہے ہورڈنگ کر دی گئی اس کی، تو ہم تو ایسے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ لیکن پھر اللہ میں کہتی ہوں خوش بھی رکھے، ایسے بھی میں لوگوں کو جانتی ہوں، میں خود میں نے اپنی ایک پورے گروپ کے ساتھ یہ کوشش کی کہ ہم کچھ سامان وہاں پر بھجوائیں۔ ہم کراچی کی ایمپریس مارکیٹ میں گئے نور رحمانی صاحب، جب وہاں پر ہم گئے میں اپنے والد صاحب کو بھیجا، آپ ان سے مل بھی چکے ہیں، تو میرے والد صاحب نے مجھے خود یہ آ کر بات بتائی کہ میں فلاں چیزیں جب لینے گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ مجھے فوری طور پر چاہیے کیونکہ ہم نے بھجوانا ہے، گاڑی آج جا رہی ہے اور اس سیلاب متاثرین کے لیے، تو اس نے کہا 1 روپیہ بھی اگر میں حاجی صاحب آپ سے اوپر لوں تو مجھ پر حرام ہے کیونکہ آپ ان کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو الٹا کام کر رہی ہے، تو ہمیں تو ایگزامپل سیٹ کر دیے نور رحمانی صاحب، پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں بات آج پوری امت کے لیے یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مدینہ ہوگا۔ اگر سینے میں کینہ ہے تو پھر ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگی، عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، بغض ہوگا اور سختی ہوگی، تو پھر آپ ابو جہل کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ یزید وقت ہوں گے، اور پھر شیطان کے ساتھ ہوں گے اور شیطان آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ اگر مدینے والے ہیں تو دل مدینے کی طرح ہوگا، جود و سخا کے پہاڑ ہوں گے، عطا کرنے والے ہوں گے، رحم کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، نچھاور کرنے والے ہوں گے، اور آپ کا ذکر آسمانوں میں رب کی بارگاہ میں ہو رہا ہوگا۔ اے فرشتوں تم کہتے تھے یسد فیہا، یہ فساد کریں گے، یہ قتل کریں گے، یہ دیکھو میرا بندہ ہے، یہ میرا پیارا ہے کہ یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنے سینے کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو سینہ بنانا ہے یا کینے کا مرکز بنا لیا۔ تو اگر کینے کا مرکز بنا لیا تو آپ حتیم میں ہوں، غلاف کعبہ آپ کے ہاتھ میں ہو، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ نے سینے کو مدینہ بنا لیا، یہیں سجدے میں ہوں گے، آسمان سے فرشتے آپ کا دیدار کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ہم مال کو جمع کر لیں اور مال کو جمع کرنے کے بعد بیچیں گے،
تو آؤ میں تمہیں شہر مدینہ لے کے چلتا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں المحتکر خاطی کہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ گناہگار ہے، اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسے والے صاحب عزت ہوتے ہیں، تو اگر میں آج کسی کو فرعون کہوں نا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں کسی کو نمرود کہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں کسی کو شداد کہوں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی فرعون کا مال نظر آتا تھا، جہاں تک بندے نظر آتے تھے فرعون کے غلام نظر آتے تھے، جہاں تک اونٹ نظر آتے تھے اس خزانے کی کنجیاں کی کہتے ہیں چابیاں وہ نظر آتی تھیں، مگر اللہ نے فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ہم نے دیکھا جس کے پاس کوئی زر نہیں تھا وہ ابو ذر ہو گیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بلال حبشی ہو گیا، اور فتح مکہ پہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جب وہ اذان دیتے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ رش کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں، اچھا میں آج اس پوری امت کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں گھر میں سکون ہو، گھر میں نہیں اب تو ملک میں، اب برکت تو پورے ملک میں چاہیے، پہلے گھر سے بات کریں، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، میں ایک سید ہوں نا، آپ وظیفہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں، گھر میں برکت کا وظیفہ، میاں بیوی میں محبتیں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اولاد جب بھی آپ کو دیکھے تو کھڑے ہو کر مسکرا کر سلام کرے اور نبی کی تعلیمات پہ چل کے آپ کی دستبوسی کرے اور آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے، آپ لوگوں میں فخر کر سکیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو باادب ہے یہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیوی ہے کتنی محبت کرتی ہے، اور بیوی کہہ سکے یہ میرا شوہر ہے، جہاں بھائی کو بھائی کہہ سکے، جہاں بہن کو بہن کہہ سکے۔ آج نفرتیں اتنی عروج پر ہیں کہ بھائی اعلان کرتا ہے کہ میں نے بہن کا حق مار دیا ہے کسی میں تپڑ، وہ اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کا دل دکھا رہا ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سے کہہ دینا میت میں نہ ہے۔ اس رحمت للعالمین جو جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، آج امت مسلمہ سے تمام چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، ہم نے حلال کو چھوڑ دیا۔ میدان کربلا کے اندر اذان یہاں بھی ہو رہی تھی، اذان وہاں بھی ہو رہی تھی، فرق یہ تھا کہ جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ تھا اس نے حسین بن علی کو مان لیا، اور جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں تھا وہ حسین کو حسین نہیں مان سکا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو اللہ مانیں، رسول اللہ کو رسول اللہ مانیں، تو آپ حلال کھاتے چلے جائیں گے، اللہ کے انوار و تجلیات آپ کو محسوس ہونا چاہے گا۔ آج یہ دونوں بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، قرآن کے اندر ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آج محسوس کیوں نہیں ہوتے رابعہ بہن؟ آج تلاوت سورہ رحمان پڑھنے کے بعد دل کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ آج سورہ یاسین پڑھنے کے بعد وہ کیفیات محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ آج انا آتینا کل کوثر پڑھ کے لوگ جھوم جایا کیوں نہیں کرتے؟ آج علم نشرہ پڑھ کر صدیق اکبر کی طرح کافر لوگ کیوں نہیں آتے کہ محمد اپنے دوست صدیق اکبر سے کہو یہ قرآن نہ پڑھے؟ ہمارے بچے کھیل چھوڑ کر ابو بکر کا قرآن سننا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ آج وہ جذبہ کیوں نہیں؟ اس کی نمازیں کمزور ہو گئی ہیں، کیوں؟ خیالات ساری نمازوں میں، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہیں سکا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے فرما بردار ہو جائے، آپ اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ اولاد فرما بردار ہو اور آپ اللہ کے نافرمان ہو؟ آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، پوری کائنات آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے، زمانہ آپ کے سامنے جھک جائے گا، آپ لوگوں پر رحم کریں گے، زمانہ آپ پر رحم کرے گا، آپ لوگوں کو عطا کریں گے، اللہ آپ پر عطا کرے گا۔ تو گھر میں برکت چاہتے ہو، گھر میں رحمت چاہتے ہو، گھر میں سکون چاہتے ہو، تو آ جاؤ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، حضور کے اخلاق کو لے آؤ، سیرت کو لے آؤ، اللہ کی رحمتیں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گی اور برکتیں ہوں گی۔ مفتی صاحب حلال لقمہ کھانے کا ذکر کیا، ہمارے ہاں تو وہ حلال اور حرام میں جو ایک باریک لائن ہے، ہم نے اس کو بھی ڈرا کرنے سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں یہ تو بزنس پروفٹ ہے، اور اس کو ہم حلال اور حرام والا فرق ہم مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، یہی تو بزنس پروفٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے حاصل کریں، اس طریقے سے حاصل کریں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی پوری قوم کو ضرورت ہے آپ اس کی ہورڈنگ کر لیں اور پھر منافع سے اس کو بیچیں۔ تو ہم نے وہ جو تعلیمات ہیں جو سکھایا گیا ہے اس سب سے دور ہو گئے، تو پھر دنیا جہان کی دولت ہے لیکن رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، یہ عام شکایت ہے۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ ہم دور ہو گئے ان تعلیمات سے۔ تو اس کے لیے اس وقت امت کو کیا کرنا ہے؟ اگر میں کہوں کہ یہ
وہ مہینہ ہم کہتے ہیں نا رمضان میں کوئی ایک اچھی عادت اپنا لو سارا سال وہ تمہارے ساتھ رہے گی. ربیع الاول کے مہینے میں وہ کون سی عادت ہے جو آج اپنا لیں تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. آج لوگ آپ کو سنیں. دیکھیں بہت اہم بات ہے اکل حلال اور رزق حلال. قرآن کریم میں اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاک اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین نے لکھا کہ نیک عمل کا کھانے سے کیا جوڑ, اشارہ ہے اس بات کی طرف. فرمایا کہ کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, یطیل السفر اشعث, بال پراگندہ ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہیں اور قدم غبار آلود ہے, اور بڑی الہا وزاری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ یا ربی کی صدا لگاتا ہے. مطعمہ حرام, لیکن کھانا حرام کا, مشربہ حرام, پینا حرام کا, ملبسہ حرام, لباس حرام کا, اس کا جسم پلا بڑا حرام سے. فَأَنَّا يُسْتَجَاب, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر ایک آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, اس کی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوتی, اس کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہوتی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ حلال کے اوپر کیا. آپ فقہ کی جتنی بڑی کتابیں ہیں اس میں 3 حصے معاملات کو ڈسکس کیا گیا. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ, 286 آیات, 40 رکوع پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت مداینہ, یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, جب تمہارا لین دین اور معاملات صاف اور شفاف نہیں ہوں گے تم عبادت کرتے رہو, سجدوں سے تمہارے ماتھے پر نشان پڑ جائے, روزے رکھ رکھ کر سوکھ کر تمہارا بدن کانٹا ہو جائے, مسواک کرتے رہو, تسبیح کے دانے گھماتے رہو, صدقہ اور خیرات کرتے رہو, لیکن تم سود سے نہیں بچو گے, اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو. فَأْتُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ سے اعلان جنگ کر کے ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, بہن آپ کی بات بہت اہم ہے, اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا, اس کا بینک بیلنس, پراپرٹی, جائیداد, نوکر چاکر سب کچھ بہت ہوگا, رات کو نیند نہیں آئے گی ٹیبلٹ کھائے بغیر. ایک اسٹیج وہ آئے گا ٹیبلٹ بھی کام چھوڑ دے گی, کنٹینر پھنس گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, بیوی روٹ کے چلی گئی, اولاد نافرمان ہو گئی, ایک انجانا سا خوف ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ اطمینان اللہ نے مال میں نہیں رکھا, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دل کی تار اللہ سے جوڑ کر دیکھے, بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا, حرام چھوڑ دو, یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کیا بات ہے. آج تو آپ چاروں نے جو اس نشست کا ایک صورتحال بنا دی ہے, جو ماحول بنا دیا ہے, جب مجھے کہا جاتا ہے بریک لیں تو میں بڑا انتظار کرواتی ہوں اپنی ٹیم کو, اور پھر بریک پر جاتی ہوں. ایک مختصر سے بریک پر جا رہے ہیں, اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے. جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا وہ میرے تو بہت دل تک پہنچ رہی ہیں, سمجھ بھی آ رہی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان جو دیکھ رہا ہے, یہ اگر وظیفہ بتایا گیا ہے نا نور رحمانی صاحب کی طرف سے, یا پروفیسر صاحب نے کوئی بات کی ہے, مفتی صاحب نے کوئی بات کی ہے, وہ صرف ایک انفرادی طور پر بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کے لیے بات ہے. اگر آج یہ ملک سب سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات دے رہی ہے تو پھر اس کی معیشت کا یہ حال کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود خراب ہیں, ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا, اور ہمیں خود کیسے ٹھیک ہونا ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. جب ہم گھر میں سو نہیں پا رہے کیونکہ ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا رشتہ جہاں جڑنا چاہیے وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے, تو پھر اس کو فکس کریں, یہ ملک انشاءاللہ خود فکس ہو جائے گا. ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین، جس کا آج باقاعدہ طور پر دوسرا روز ہے، دوسری ٹرانسمیشن ہے۔ آج یکم ربیع الاول ہے اور آج ہماری جو نشست میں خوبصورت گفتگو ہوئی، جس طرح خوبصورت کلام پڑھا گیا، میرا یہ جو دوسرا ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے یہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے اور آپ لوگوں نے کل بھی اس کے لیے بہت پسندیدگی ظاہر کی۔ یہاں پر ہم نوجوانوں کو بلاتے ہیں جو مقابلہ تقریر اس دفعہ ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اس سال ہم نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام سے مصروں کا بطور موضوع انتخاب کیا ہے، اور آج اس مصرے کو میں رسول کریم کے وجہ تخلیق کائنات ہونے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آج اسی موضوع پر تقاریر کے لیے جو 3 نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اس میں سب سے پہلے میں بلاؤں گی کامران زبیر کو، جن کا تعلق ہے بحریہ کالج سے، وہاں پر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ زبیر، آپ کے پاس تقریر کے لیے ہے 1.5 یا 2 منٹ؟ 2 منٹ کا وقت ہے اور آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ جن کے ہونے سے 400 اجالا ہوا، جن کے ہونے سے انسانیت کا بول بالا ہوا، جنہوں نے ابو بکر کو صدیق اور علی کو ولی کر دیا، عرش سے اٹھایا نور ایمان اور ہمارے سینوں میں نگیں کر دیا، کہ چشمے بو ہریرہ اور کرب اویس قرنی گواہ ہیں کہ آپ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا، سو دونوں جہانوں کا تاج آپ کو پہنایا گیا، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، سو ختم الرسل ساقی کوثر مولائے کائنات مولائے نامدار حرم کے تاجدار۔ یہ جملہ فقط جملہ نہیں بلکہ تابندہ حقیقت ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ صدر علی وقار، گر لوح محفوظ پہ اسم محمد نہ لکھا ہوتا تو جہان والوں کی تقدیر لکھنے کو لوح و قلم ہی نہ ہوتے، کیونکہ دونوں جہانوں کو حضور کے لیے بنایا گیا، آسمان کو معلق کیا گیا، زمین کو سجایا گیا۔ حضور نہ تھے تو پتھر خدا بنے بیٹھے تھے، حضور جو آئے تو پتھر دلوں کو خدا کا گھر بنا دیا۔ حضور نہ تھے تو آپسی اختلاف تھا مگر اتفاق نہ تھا، حضور نے قریش و بدوؤں کو مسلم فقط مسلم بنا دیا، ان بکھرے بگولوں کو اکٹھا کر کے روم و فارس پہ مسلط کیا اور احد احد کا ڈنکا بجا دیا۔ پھر خدا نے بھی ورفعنا لک ذکرک فرما دیا کہ ایسے حالات میں حضور زمین و زمان کے مالک اور مکین و مکان کے والی نہ ہو تو پھر کون ہو؟ کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ کائنات نہ ہوتی تو اس میں کھربوں لاکھ کہکشائیں نہ ہوتی، نہ اس میں ہماری زمین ہوتی، نہ میں اور آپ ہوتے، کیونکہ یہ کائنات کی کشتی حضور کے لیے ہی بنائی گئی اور حضور کے صدقے سے ہی یہ چل رہی ہے۔ سو میرے آقا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، زبردست کامران زبیر۔ تقریر کیسی ہے یہ تو ہمارے جج صاحبان جو معزز یہاں پر موجود ہیں وہی بتائیں گے، لیکن کائنات نہیں، ہمارا کاف اور قاف کا بہت مسئلہ ہے تو یہ ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ میرا بھی درست کروایا گیا جب میں نیوز میں گئی، تو جتنا ہو سکے ہم بھی درست کروا دیتے ہیں، ہم تو خود اسٹوڈنٹ ہیں۔ لیکن بلائیں گے اب شہباز قادری کو جو تابانی انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہباز آ جائیے، آپ کی تقریر کا 2 منٹ کا وقت ہے جو کہ شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ وجہ تخلیق کائنات، کائنات حسن اور حسن کائنات رسول کائنات ہیں صدر علی وقار، کہ زمین و زماں بھی ان کے لیے ہیں، مکین و مکان بھی ان کے لیے ہیں، چنین و چنا بھی ان کے لیے ہیں، دہن میں زباں بھی ان کے لیے ہے، بدن میں جاں بھی ان کے لیے ہے، ہم آئے یہاں بھی ان کے لیے ہے، اٹھیں گے وہاں بھی ان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رؤوف و رحیم بھی ہیں، ودود و کریم بھی ہیں، انکا لعلی خلق عظیم بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ راحت العاشقین مراد المشتاقین بھی ہیں، شمس العارفین سراج السالکین بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی ہیں، کہ انہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ رحمت کسی جہد و وجہ کا نتیجہ نہیں بلکہ رب کی یہ رحمت ہم پہ ہے تحفۃ عطا، کہ میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا رَحْمَةً مُهْدَىٰ، کہ مجھے تمام عالمین کے لیے تحفۃً رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، کہ میرے آقا کی ہر طرف مہک، ان کا ذکر مدحت
گونج رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، کہ جہاں میری یاد ہوگی تمہاری یاد ہوگی، میرا چرچا ہوگا تمہارا چرچا ہوگا، ایمان تمہارے نام کے بغیر ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ان کے لیے، زماں ان کے لیے، مکین ان کے لیے، مکان ان کے لیے۔ صدر علی وقار میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پہ جو ہمارے داد رس، جانوروں کے فریاد رس، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پہ، فرشتے ان پہ درود بھیجے تو رحمت الہی کے حقدار ٹھہرے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پہ کہ انت فیہم نے عدو کو بھی دامن میں لیا ہے۔ انت فیہم یعنی ان کے ہمارے درمیان موجود ہونے کے سبب آج بھی ہم پہ اجتماعی عذاب آیا نہیں ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پہ۔ یہ سمن، یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ صبا سنک و کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو چھلک، یہ چہک مہک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا شہباز قادری، بہترین تقریر، لیکن وقت کا خیال کریں۔ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کھو رہے ہیں اور وہ ہے وقت کی اہمیت۔ تو یہاں سے احساس ہوتا ہے کہ جب 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے تو آپ اس کی عزت کریں، 2 منٹ میں تقریر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ احمد نسیم، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق، ہمارے آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں۔ بسم اللہ، 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ خدا نے محمد عربی کو صرف افضل خلق ہی نہیں بلکہ وجہ تخلیق خلق بنایا، پھر محبوبیت عظمیٰ کے درجے پر فائز کر کے ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، ولولا محمد ما خلقت الدنیا کی صنعت سے نواز کر یہ ثابت کیا کہ اے پیغمبر یہ زمین صرف تمہارے لیے۔ پھر انکشاف رسالت کے بعد روئے زمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا گویا کہ زمین کی روح قبض کر لی گئی۔ وجہ یہ کہ جس میں محمد مدار دنیا سے نکل کر سفر معراج پر نکلا ہے، خدا نے وقت کو روک کر یہ ثابت کیا کہ اے نبی جی یہ زماں بھی تمہارے لیے۔ حضور کی یثرب میں آمد، خواتین کا طلع البدر علینا پڑھنا، ابو ایوب انصاری کا میزبانی کرنا، انصار کا اپنے گھر وقف کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اے نبی جی ہمارے مکان بھی تمہارے لیے۔ سعد بن ابی وقاص کا جسم پر تیر کھانا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اے نبی جی یہ مکی بھی تمہارے لیے۔ حضرت عمیر کا اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے پر اسلام کا پرچم رکھنا اور وما محمد الا رسول کا ورد کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اے نبی جی ہماری جا بھی تمہارے لیے۔ پھر خدا کا ارشاد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بتاتا ہے کہ خدائے سخن کی ساری ثنا اے نبی جی تمہارے لیے۔ پھر ذکر خدا کو ذکر مصطفیٰ سے جوڑ کر ورفعنا لک ذکرک کی سند یہ بتاتی ہے کہ فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہترین تقاریر تینوں کی جانب سے۔ کامران زبیر، شہباز قادری اور احمد نسیم، آپ تینوں کو کچھ وقت دوں گی کہ آپ فیصلہ کریں۔ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے اگر اسی خوبصورت کلام کو آپ اپنے بہترین انداز میں پیش کریں۔ شہری بھائی بسم اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند
گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لوا کے تلے ثنا میں کلے رضا کی زبان تمہارے لیے. بہترین تقاریر اس موضوع پر، اور پھر آپ نے تو چار چاند لگا دیے. بہت ہی خوبصورت انداز، اور یقیناً یہ تو ایک سب کا پسندیدہ کلام ہے، اور بڑی مجھے خوشی ہے کہ آج اس پر تقاریر بھی ہوئی اور ہم نے سن بھی لیا. کیا فیصلہ ہے جج صاحبان آپ کا؟ کون اناؤنس کرنا چاہے گا؟ نور رحمانی صاحب، اس کی وجہ بھی بتائیے. 2 گروپ بن گئے. گروپ بن گئے، ٹائی ہو گیا جی ہاں، یہاں بھی تو بھائی جمہوریت ہے، آپ کا جو دل چاہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، 2 اپنی بات کریں گے. بتائیے. دیکھیں تینوں نے بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، بہت اچھی تقریر تھی، لیکن بچوں سے میں ایک بات کہوں گا کہ صرف لفاظی نہیں ہوتی، جو آپ کو مضمون دیا اس پر بھی بات کریں. سبجیکٹ پہ بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم ہی سمجھتے ہیں لفاظی، اور دوسرا چیخنا چلانا. آپ کے پاس الفاظ اچھے ہوں گے نا، اور آپ الفاظ سے اچھے الفاظ ہوں گے، وہ دلوں میں بات ہوتی ہے. اور یہ تو موضوع ہی ایسا ہے کہ دل سے جو دل سے بات. اچھا، میرے نزدیک شہباز صاحب نے بہت اچھی کی، میرے نزدیک فرسٹ ہیں میرے نزدیک. ٹھیک ہے، جو دوسرے کنٹیسٹنٹ دوسرے جو ہیں وہ واسکی والے بھائی، ان کا نام نہیں پتا، احمد نسیم، اور تیسرے پہ وہ بھائی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جی ماشاءاللہ، احمد نسیم میری نظر میں جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن کا حقدار ہے. بہت اچھا انداز تھا. اور دوسرے نمبر پہ وہ جو آخر والے بھائی ہیں. اچھا جی جی کامران زبیر کا کہہ رہے ہیں. جی. اچھا ٹھیک ہے، تو بھائی یہ تو معاملہ سخت ہو گیا. اب آپ بتا دیجئے. آپ نے مطلب فائنل ووٹ مجھے دے دیا. نہیں، ایک اور بھی فائنل ووٹ ہے، اور پھر سب سے فائنل تو آپ کو پتا ہے کون. سبھی جیت کے حقدار اس مبارک موضوع پر بات میں نے تو کل ہی یہ بات کی کہ جو اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے، یا جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی شان میں ایک جملہ میرے منہ سے ادا ہو جائے، یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں، نہ یہ آپ کے ہاتھ میں. اگر ہمیں تھوڑی سی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ کچھ بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ویسے جیت رہے ہیں. یہ کیا کم خوش نصیبی کہ ان کی ذات کے لیے کچھ الفاظ کہیں گواہ بن جائیں. میں یہ گزارش کروں گا آپ تینوں سے، ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں تقریر کے بنیادی آداب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہیں قرآن کے بنیادی حوالوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھ کر روک دیا. اس کو مکمل پڑھنا چاہیے اس آیت کو، کیونکہ اس آیت کی مکمل جواب میں ملائکہ بھی آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے روک دیا وہاں باہر. تو ایک بات یہ. دوسرا مقدر، تخلیق، یہ اس طرح کے قاف اور کاف اور خے اور رے اور زا، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ. باقی چینل پر نہ رکھو، پی ٹی وی پر تو رکھنا ضروری ہے. تو یہ بس. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے ساتھ یہ جو بچہ وسط میں ہے، شہباز قادری، اس بچے کو میں چلے سمجھتا جی ہوں 2 ووٹ ہو گئے. اول نمبر پر ان کو، اور دوسرے نمبر پر اس بچے کو آنا چاہیے احمد نسیم، اور تیسرے نمبر پر اس بچے کو آنا چاہیے. لیکن میرے نزدیک آپ سب اول نمبر پر ہیں. زبردست. شہری بھائی آخری ووٹ آپ کا اور فائنل ووٹ. جی میں بھی چاہوں گا دونوں حضرات، پروفیسر شہباز قادری. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب کے ساتھ. زبردست جی. شہباز قادری، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے لیے ووٹس زیادہ آئے ہیں اور جمہوریت نے آج آپ کو جتا دیا ہے. شہباز قادری جو کہ تابانی انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق، حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے تحفہ، آپ کے پی ٹی وی سے تحفہ، ایس بی جینز کی جانب سے تحفہ، کلر اور بیوٹی سول کی جانب سے تحائف ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس سیگمنٹ کے بعد ناظرین، ہم جب اس سچویشن پر جا رہے ہوتے ہیں کہ آج کی ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کی جانب ہے، تو میں چاہتی ہوں آج جو ہم نے پوری گفتگو کی، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو، کچھ چیزیں دل دہلا دینے والی بھی میں کہوں گی، کیونکہ ہمارے بارے میں ہی تھی. تو کچھ ہمیں جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو پاکستانی ہیں، جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہیں کہیں پر ہمیں ریویژن کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں دوبارہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جو چیزیں بھول رہے ہیں، وہ تو جس کے ہم امتی ہیں، جس ہستی کے، انہوں نے اپنی آمد کے حوالے سے اس کو بیس بتایا کہ یہ ہے مقصد میرے اس دنیا میں آنے کا. تو پھر ہم
کیسے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، بلکہ ہم صرف پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ چیزیں جو انہوں نے بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کام تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ حرام ہے، ہم اس جانب بھی استغفر اللہ اور انفارچونیٹلی ہم اس جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے اپنے آپ کو، اور جس طرح نور رحمانی صاحب نے بھی بات کی، دونوں اور حضرات نے بھی بات کی، کہ جو زندگی کا سکون ہمیں لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، غارت ہو گیا ہے، برکت زندگیوں میں ختم ہو گئی ہے، گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ یہ کہ جہاں رشتے کو ہم نے فکس کرنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہاں سے ہم ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو اپنی بیس، اپنے یہاں ہونے کی وجہ سے جب ہم دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارا یہی انجام ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ مختصراً اگر آج کے پورے ٹاپک کو ایک اس کا بنیادی سا کنکلوژن پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ کنکلوژن پیش کروں گا جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یوں انہوں نے ڈیفائن اور ایکسپلین کیا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدق الحدیث و اداء الامانت و صلۃ الرحم و حسن الجواری والکف عن المحارم، کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا سچی بات کہنے کا، امانت کو ادا کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا اور تمام گناہوں سے بچنا۔ وَنَهَانَا عَنِ الزُّورِ وَعَنِ الْفَوَاحِشِ وَعَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، ہم جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی نہ دے، ہم فواحش بے حیائی کے کام نہ کرے، ہم یتیم کا مال نہ کھائے، ہم کسی پاک دامن پر الزام بہتان نہ کرے۔ یعنی بد زبانی اور بد گمانی یہ دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نور رحمانی صاحب۔ میرے والد گرامی قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ہمیشہ ایسے کام کرنا کہ تمہیں کسی سے دعا کے لیے کہنا نہ پڑے، لوگ تمہیں دل سے دعا دیں۔ تو اگر تم خیر خواہی کرو گے، اچھا بولو گے، اچھا سوچو گے تو لوگ دل سے دعا دیں گے، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ایسے کام، اچھے کام کرنا شروع کر دیں۔ حضور کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اچھا ہو۔ اچھا شوہر بننا ہے، اچھی بیوی بننا ہے، اچھا بیٹا بننا ہے، اچھا بھائی بننا ہے، اچھا دوست بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، اچھا امتی بننا ہے، اور اچھا اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اور اچھے کی ایگزامپل ہمارے سامنے میرے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر صاحب کریم نے یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کریں دیں وہ لے لیجئے، اور جس سے روکیں اس سے رک جائیے۔ کیا بات ہے، ویری سمپل۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو حضور نے کہہ دیا بس زندگی کا مقصد یہی بنا لیں۔ اس کے علاوہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا بات ہے، زبردست کنکلوژن۔ اور ایک جملہ جی بالکل، اعلیٰ حضرت کا چونکہ ہے تو اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا، اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ تینوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، یہ پر اثر خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور مجھے امید ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رحمت للعالمین پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے جو ایک بہت ہی خوبصورت میں کہوں گی روایت ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ روایت برقرار رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ روایت برقرار رہنی چاہیے، اور یہ جو لوگ اس کو ترتیب دے رہے ہیں، جو ٹیم اس کے پیچھے ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں اس وقت جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا اس سیگمنٹ کے کہ بہت کچھ چل رہا ہے زندگیوں میں، وہاں آپ نے اپنا آن ایئر ٹائم
2 घंटे का भी ऑन एयर टाइम जब इस हवाले से डिसाइड कर लिया तो यही बहुत बड़ी अच्छाई है हमारी इस, मैं कहूँगी, सोसाइटी की। बहुत सारी बुराइयां भी हैं लेकिन वहाँ पर फिर ये अच्छाइयाँ भी हो रही हैं, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आप हमें देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जब आप ये ट्रांसमिशन देखा करें, जब अच्छी बातें हो रही होती हैं, आपसे सबसे अहम गुजारिश ये कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनके अहले खाना के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मैं आपकी बहन बेटी राबिया अनम, जब मेरे लिए कभी दुआ करें तो मेरे लिए, मेरे अहले खाना के लिए दुआ ज़रूर किया करें। और इस वक्त सबसे अहम ये कि अगर आपके पास एज एग्जाम्पल 10 रुपए हैं, आपकी ज़रूरत 5 रुपए की है, तो वो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं वो आपने सोच लेने हैं कि आपके बहन, भाई, बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे और बिल्कुल नौमौलूद इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है, अंदरून पंजाब, अंदरून सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तो जो सूरत हाल है वो नाकाबिले बयान है। वहाँ तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब तक रोड की, रेल की सर्विस बहाल होने का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स पहुँच रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमारे फ़ौजी भाई। अल्लाह उन तमाम लोगों को और इन तमाम फ़ौजियों को जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। तो आपने अपने इन बहन भाइयों के लिए कुछ करना है, ज़रूर करना है, रोज़ करना है। अभी ये जो डोनेशन ड्राइव है, जो मेहनत और ख़िदमत है, ख़त्म नहीं हुई है। ट्रांसमिशन देखने का बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे, लेकिन जाते जाते शहरी भाई आपसे एक खूबसूरत कलाम की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना, जब वक्त नज़ाए दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दों दी दवा देना। ओ दिल रोंदा है जा देने जद लोकी मदीने नूं, दिल रोंदा है जा देने जद लोक मदीने हुण सानू भी या आका दीदार करा देना। हुण सानू भी या मौला दीदार करा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। सरकार दी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे, सरकार दी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे। लाज रख ले लजपाला, खाली ना उठा देना। लाज रख ले लजपाला, खाली ना उठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। ओ दिल रोंदा है जा देने जद लोग मदीने नूं,
सानू भी या आका दरबार विखा देना, हुण सानू भी या आका दरबार विखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जब वक्त नज़ा दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा